بقول میرے استاد محترم جناب پروفیسر احمد رفیق اختر کے بقول، فیلنگز، ایموشنز اور سینٹیمنٹس خدا کے نزدیک یہ سب سائنس پہ بیسڈ ہیں. دے آر آل بیسڈ آن سائنٹیفک لاز. یہ سب سائنس ہیں. جن چیزوں کو ہم بے ترتیب اور رینڈم خیال کرتے ہیں وہ نہ تو بے ترتیب ہیں اور نہ رینڈم ہیں. وہ سب سائنٹیفک لا پہ بیس کرتی ہیں. ڈیل کارنیگی اور دوسرے اداروں نے برسوں کی تحقیق کے بعد ایک بات سامنے لائے ہیں کہ they can classified emotions and feelings scientifically. ایک وقت تھا 3.5 ارب سال پہلے فوسل کی تحقیق سے جو ثابت ہوا ہے کہ ایک وقت تھا جب تمام حیات مر رہی تھی. زندگی کی جو بھی قسم تھی وہ موت کا شکار ہو رہی تھی. ہولناکیت تھی. ہر چیز جو وجود رکھتی تھی وہ مٹ رہی تھی. اینڈ دے could not do anything. بچتے ہی نہیں تھے. سنگل سیل والی تمام حیات بے تحاشا مر رہی تھی اور لائف اس وقت سنگل سیل پہ محیط تھی. یعنی اس وقت جو لائف تھی وہ سنگل سیل تھی. اینڈ دے could not do anything. پھر کروڑوں سال کے دوران میں ایک عجیب و غریب سی کیفیت پیدا ہوئی. برین کے کچھ سیلز نے جواب لوٹانا شروع کر دیا. اتنی بری تباہی مچ رہی تھی. ہولو کاسٹ ہو رہا تھا زندگی کا. بقول ول ڈورا کے اس جرثومہ حیات نے ایک سودا کر لیا اور وہ سودا یہ تھا: مریں گے مگر جئیں گے، مریں گے مگر جئیں گے. یہاں ایک اصول زیر غور رکھیے. ایک ہوتی ہے خارجی محرک. جس ذہن نے خارجی محرک کو جواب دے دیا، اور جب تک آپ کے ذہن کو خارجی محرک میسر نہ ہو تو آپ کچھ کر نہیں سکتے. آپ بالکل نہیں سوچتے. اور خارجی محرک کو ہم سٹیمولس کہتے ہیں. جس ذہن نے خارجی محرک کو جواب دے دیا وہ بچ گیا، اور جس ذہن نے خارجی محرک کو جواب نہیں دیا وہ مر گیا. They are all dead. 3.5 ارب سال پہلے زندگی ایک مسلسل موت کا شکار تھی. کوئی زندگی نہیں تھی. پھر ایسے ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ سوائے اس کے کہ میں رب تعالیٰ کی اس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کروں، اور اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ہم نے تمام جانوں کو بخلے جان پر جمع کیا. ہم نے ان کے اندر بچ جانے کی، زندگی کی حفاظت کی کوئی شک رکھ دی. تمام جانوں کو بخلے جان پر جمع کیا. سب سے بڑا بخل جو ہے وہ سروائیول کا ہے. زندگی سے بڑھ کر ہمیں کوئی چیز عزیز نہیں. جب زندگی عزیز نہ رہے تو ہم دماغ کو ناقص کہتے ہیں. جب دماغ صحیح طریقے سے نہ سوچے تو ہم کہتے ہیں یہ سائیکاٹک ہے، یہ نراٹک ہے، یہ ڈپریسڈ ہے. اس کو زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں رہی. پازیٹیوٹی سے اس کے نیگیٹو اثرات بڑھ گئے ہیں اور ایوریج خراب ہو گئی ہے. زندہ رہنے کی آرزو پر تنہائی اور موت کی خواہش کو غلبہ حاصل ہو گیا ہے. مگر خدا نے اس المیہ کو دیکھتے ہوئے جو حیات کو درپیش تھا، پہلی چیز جو ذہن انسان میں پیدا کی، ذہن انسان میں رکھی، وہ تھی: ہم نے حاضر کیا خر جان کو بخلے جان پر. اب سائنسدانوں کی سنو. وہ کہتے ہیں سڈنلی، جب اچانک، کیونکہ جب وہ مر رہے تھے تو ان کے اندر ایک ایفرٹ پیدا ہو رہی تھی. They start replying to the stimulus. وہ خارجی محرک کو جواب دینا شروع ہو گئے. اس خارجی محرک کو انہوں نے جواب دینا شروع کر دیا. یعنی مرنے سے تنگ آ کر انہوں نے موت کے کنویں میں چھلانگ لگانی شروع کر دی. سنگل سیل جو کہ اس وقت زندگی تھی اور وہ امیبا تھے، انہوں نے موت سے تنگ آ کر موت کے کنویں میں چھلانگ لگانا شروع کر دی کہ چلو اس طرح نہیں تو اس طرح صحیح. اس ڈسپریٹ ایفرٹ جو تھی وہ جان بچانے کی، اس سے آل دی لائف گیٹنگ سیوڈ، وہ زندگی بچنا شروع ہو گئی. سائنسدان کہتا ہے جس ذہن نے سٹیمولس کو جواب دینا شروع کر دیا، دے سروائیوڈ. جس برین کے سیل نے خارجی محرک کو جواب نہیں دیا وہ مر گیا. جس برین کے سیل نے جواب لوٹا دیا، سچویشن دیکھ لی، مینووربلٹی کر لی، وہ موت کے چنگل سے بچ نکلا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اس کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا، ان کی صحت کا خیال رکھیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.